تھا، نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گے، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا. کسی قسم کا بھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا. لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے. ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے، اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا، اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی، پرامن کی
بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر، اداروں سے لے کے، محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں۔ میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے۔ میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا۔ اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ، اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں۔ لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے۔ لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے۔ فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں، کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے، میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا، اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا۔ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا، وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں، کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں، سرعام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا۔ اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں۔ وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں۔ وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں۔ کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں، بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو۔ آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے،
اس بیٹی کو کیسے جواب دوں, اس بیٹے کو کیسے جواب دوں. وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے, خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے, کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں, نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے, میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں گرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں, کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ حد تک یہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں گرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے, کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے, اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا, میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا, لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتا ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا, تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں. اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی, تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا, میں بولتا رہا اسے, اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی, کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا, دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں. بالکل نہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے,
उनको भी तो खौफ होगा, नाम बताएं लोगों को। मेरी बात सुने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसका बड़ा कंसिस्टेंसी से जवाब देता हूँ। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूंगा, दिनों में लूंगा। ये तो सिर्फ मैं अभी एक वार्निंग शॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान मेरे नाम लेने से आज भी मारे जा सकते हैं। आप किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं, नाम बता दें, बता दें, किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं। मैं किसी की मौत को बचा रहा हूँ, इसको इस तरह लेंगे। फैसल भाई इधर से ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कुछ ऐसे आस्तीन के साथ जिन्होंने उनके नैरेटिव को या उनके ज़हन साजी की, अरशद शरीफ की, वो आस्तीन के साथ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं? ये तो बताएं। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी एक मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूँगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाज़ा है, मैं वहाँ से निकलूँ और फिर अपने आप को संभालूँ। यहाँ तक तो मैं बात कर सकता हूँ। जी साहब, आपने जो बात की, देखें अरशद साहब की जो ये कत्ल आपने कहा हुआ, सारी दुनिया यही मान रही है, सब गर्व में है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस गर्व में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्मीनाद किया वो उसको लेके गए, उन्होंने साजिश किया, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखें, आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखें अगर मैं यहाँ तक ले आया हूँ बात को और मैं अपना फ़ोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूँ। और जब वो दिन गुजर जाएगा, तो मेरा आपसे वादा है जिस चीज़ की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निज़ाम लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की आड़ में आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में खौफ बैठ जाएगा और वो मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च में ना आए। लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, लेकिन खौफ तो ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। नंबर एक, मैं आज ही आपकी अरशद साहब की फैमिली से मुलाकात हुई, और दूसरा ये आज पीटीवी क्यों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपकी क्या अथेंटिसिटी है? आप ये बताएं फैसल वडा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दिए जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज शायद चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा, ठीक है। आपको तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहें। आदम स्वाति साहब भी कल 2 नाम लेने जा रहे हैं कि आपके नाम और उनके नाम
सेम है या मैं मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं या किसी और जगह बैठे हैं, ये इशारा बता दें। क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा। अच्छा फैसल भाई ये बता अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूं। ये मेरा एनालिसिस अरशद से ही करे, ये आप उनसे पूछे। मैं अगर एक आप मुझसे लड़की होने भाई। फैसल भाई इधर से भी फैसल भाई ये तय है कि जान को खतरा है। आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिनके नाम नहीं लेना चाहते। जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। थैंक यू। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी मैं आज ही आया हूँ, कल जनाजे के लिए आया हूँ। फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरूनी मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अभाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत जो आप ये दावा अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा। ये कानून है। फैसल साहब ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है आपको? ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी। ठीक है। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, यहाँ मेरे लिए नहीं खड़े। अगर आपने जो क्लेम किए हैं अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें अपने लिए क्या सजा तजवीज़? मैंने मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीज़ा देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे। ठीक है, कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पे खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गाड़ी के अंदर से गोली चलेगी। ही वॉज मर्डर्ड, प्लान्ड मर्डर उसका किया गया। ठीक है, मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, वे गाड़ी के अंदर से। हुकूमत उनके साथ मामले पे अटैक नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है। ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ
لاسٹ ٹائم جو ارشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی وہ KPK کے ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس سازش کے پیچھے؟ یہ تو آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکلی دوسری طرف ڈائیورٹ کریں. میری آپ سے گزارش ہے, میں یہاں آپ کی طرح تکلیف میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک کراس فائرنگ کے اندر ارشد شریف کی موت نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم اور بربری تھی اور آگے کسی کے ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. آپ نے کہا کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو مجبور کیا ہے, لیکن خان صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کو میرے پائل بھیجا ہے. تو آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ ان لوگوں نے ان کو پائل بھیجا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کی برین واشنگ کی گئی. کوئی سینئر صاحب کے ایک اینکر پرسن ہے, کیا وہ بچہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی؟ خان صاحب آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ چھوٹا سوال مجھ سے کر لیں. ایک میری جان, چھوڑنے کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ چھوڑنے کا اعلان آپ کب کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی میری پارٹی ہے, پی ٹی آئی میری پارٹی رہے گی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی محبت ہے کسی سے, تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے پی ڈی ایم سے جتنی نفرت تھی اتنی نفرت ہے اور وہ نفرت بڑھتی ہی رہے گی. تو ضرورت پیش آنے پر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے. وہ دیکھیں آپ لوگ, دیکھیں میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں, سفید کو کالا کر دیتے ہیں. اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں, یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے ہم ارشد شریف جیسے میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے. نہ آپ میرے لیے آئے ہیں, نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں. میں اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں. ضرورت کیا پڑی ارجنٹ آ کے پریس کانفرنس کرنے کی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ اور لاشیں کرائیں گے؟ تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو روک لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے, پھر کون انوالو ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو, آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں, میں تو جواب نہیں دیتا. آپ یہ پریس کانفرنس کا جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ارشد شریف صاحب اپنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے. میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے, اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے. ٹھیک ہے, لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے نہیں پتا, جو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں, بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا, انہی کو میں نے یہ ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس, اور وہ بہت سر میری بات سنیں, ہر چیز تو ہر چیز دیکھیں, ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کی جان کو خطرہ تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں, آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا. جو ان کو بتایا گیا, جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا اور جو ارشد شریف نے بیان کیا, اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا, لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا, میں اس سے رابطے میں تھا, اب برے وقت میں رابطے میں تھا. عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے, اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں, لیکن میں دوست تھا.
जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते ना। हुकूमत से तो है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिशियरी कौन है? जी सवाल का जवाब तो आपके पास ही सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आने आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो हमारे भाई हैं, उनके जब एफआईआर हुई उनके खिलाफ तो साथी तंजीमों ने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया और साथी तंजीमें बाद में भी उनके पहुंचा रही और अब उनके मर्डर के बाद भी साथी तंजीमें जो हैं उसको अपना भाई समझते हैं और उसके लिए लेकिन पीटीआई के यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, 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 यूट्यूबर से गुजारिश है